السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میری چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا کریش کورس۔ آج ہم لوگ روزانہ کی طرح آج چیپٹر نمبر 19 اور 20 کو دیکھیں گے اور آنے والے اگزام کی تیاری کریں گے۔ ہم لوگ جو روزانہ BBI سوالات کو دیکھ رہے ہیں، اس میں بعض ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کوئی نہ کوئی سال پوچھا بھی گیا ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس سال کا ڈیٹ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں محنت کے ساتھ پڑھنا ہے اور آنے والے اگزام کی تیاری کرنی ہے۔ جو لوگ ابھی تک تیاری نہیں کیے، اگر وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھی تیاری کریں، اچھے نمبرات سے حاصل کریں، اچھے نمبرات امتحان کے اندر حاصل کریں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور آنے والے اگزام کی تیاری کریں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ حصہ نظم کا چیپٹر نمبر 4 ہے، یعنی 15 چیپٹر آپ کو ہو گیا حصہ نثر کا اور 16 چیپٹر سے جو ہے آپ کو حصہ نظم کا شروع ہے۔ تو یہ چیپٹر نمبر 4 ہے نا، یعنی اگر ترتیب بار سے لیں گے تو چیپٹر نمبر 19۔ متشاعر، اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہے ظفر کمالی۔ کون ہے؟ ظفر کمالی ہیں جی۔ دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، ظفر کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصابی کتاب میں شامل ہے؟ ظفر کمالی کی کون سی نظم آپ کے نصابی یعنی کہکشاں حصہ دوم جو ہے اس کے اندر ظفر کمالی کی کون سی نظم شامل ہے؟ متشاعر، برق کلیسا، گفتگو، کھیتی۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی متشاعر جو ہے یہ ظفر کمالی کا اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ ظفر کمالی کے ظریفانہ شاعری کا مجموعہ کا عنوان کیا ہے؟ ظریفانہ شاعری جو ہے اس کے مجموعہ کا عنوان کیا ہے؟ تنزیات جمالی، ظرافت نامہ، جمالیات، کمالات۔ آپ کو اس سوال کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، ظرافت نامہ جو ہے شاعری کا مجموعہ کا عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، ظفر کمالی کس کالج میں استاد ہیں؟ کس کالج میں یہ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں؟ ملت کالج، اور کیا ہے ینٹل کالج پٹنہ، مرزا غالب کالج گیا، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان۔ اس کے بعد دیکھیں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر ہیں؟ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج جو سیوان میں ہے، اس میں ظفر کمالی کس شعبے میں لیکچرر کی حیثیت سے؟ اردو، فارسی، عربی، انگریزی۔ تو اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی فارسی میں یہ لیکچرر کی ہے، فارسی شعبے میں لیکچرر کی حیثیت سے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ ظفر کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ کس سال کے اندر ظفر کمالی کی پیدائش ہوئی بتانا ہے۔ 1957، 1958، 1959، 1960۔ اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی 1959 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، ظفر کمالی کی پیدائش کس گاؤں میں ہوئی؟ یہ پیدا کس گاؤں کے اندر ہوئے بتانا ہے۔ رانی پور، رانی گودنا، رانی گنج، رانی نگر۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی رانی پور۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے، ظفر کمالی کے بچوں سے متعلق شاعری کا مجموعہ ان میں کون ہے؟ ظفر کمالی کے بچوں سے متعلق شاعری کا مجموعہ جو ہے ان میں کون ہے؟ 4 آپشن جو ہے، پرچھائیاں، تنہائیاں، بچوں کا باغ، ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو بچوں کا باغ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے، ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے؟ دربھنگا، کشن گنج، بھاگلپور، سیوان۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے
آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی سیوان۔ دیکھیے اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، نظم متشاعر کس کی تخلیق ہے؟ یہ آپ کو پوچھا گیا ہے کب؟ 2017 کے اندر پوچھا گیا ہے۔ ظفر کمالی، اکبر الہ آبادی، دلاور فگار، رضا نقوی واہی، نظم متشاعر کس کی تخلیق ہے یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اس کے رائٹر کون ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی ظفر کمالی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے متشاعر کی نظر میں غم خوار کون ہے؟ یہ سب سوالات جو ہیں آپ کو ان کا جو نظم ہے متشاعر اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، بس غور کے ساتھ دیکھنا ہے اور وہاں ملا لینا ہے، کوئی الگ سے بات نہیں ہے۔ افسانہ نگار، پیروڈی نگار، قصیدہ نگار، مثنوی نگار۔ تو متشاعر کے نظر میں غمخوار کون ہے؟ تو ان کے نظر میں غمخوار ہے پیروڈی نگار، آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے جو بناوٹی شاعر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متشاعر، یتشاعر، نور شاعر، شاعر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی متشاعر۔ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ بناوٹی شاعر کے۔ جی، متشاعر کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ مخمس، مسدس، مثلث، رباعی۔ آپ ان کے ہی چیپٹر میں جب آگے بڑھیں گے آپ نے پڑھا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ متشاعر کس ہیئت میں لکھی گئی، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی مسدس ہیئت میں لکھی گئی۔ کس ہیئت میں؟ تو مسدس ہیئت میں لکھی گئی۔ اس کے بعد دیکھیں متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ صوفیانہ، ظریفانہ، رومانی، فلسفیانہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی ظریفانہ شعر و شاعری ہے۔ اس کے بعد ہے متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ نقلی شاعر، اصلی شاعر، مبتدی شاعری ان میں کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو متشاعر کے لفظی معنی ہو جائے گا نقلی شاعر۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15، متشاعر کی کس چیز میں نرالا اثر ہے؟ الڑ میں، بٹر میں، گٹر میں، شٹر میں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی بٹر میں۔ اس کے بعد دیکھیں متشاعر کا یار کون ہے؟ جو تقریض لکھ دے، جو تضمین لکھ دے، جو غمگین ہو، ان میں کوئی نہیں۔ تو متشاعر کا یار یعنی متشاعر کا دوست وہ ہے جو تضمین لکھ دے۔ کون ہو جائے گا؟ آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں جو پیروڈیا لکھ دے وہ شاعر کا کون ہے؟ غمخوار، سرشار، بیزار، ہم راز۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی غمخوار۔ جو پیروڈی لکھ دے وہ شاعر کا کون ہو جائے گا؟ آپ کو اس کا رائٹ آنسر دینا ہے غمخوار، آپشن نمبر اے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے متشاعر کس کو اپنا سردار مانتا ہے؟ جو دیوانہ کر دے، جو دیوان دے دے، جو فرمان دے دے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی جو دیوان دے دے متشاعر اس کو اپنا سردار مانتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے متشاعر افسر سے کس طرح زیادہ کماتا ہے؟ متشاعر افسر سے کس طرح زیادہ کماتا ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 3 گنا، 5 گنا۔ تو متشاعر افسر سے کس قدر زیادہ کماتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی 2 گنا کماتا ہے۔ وہاں پر دونا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے شعر کے اندر، اس کا مطلب ہے 2 گنا۔ آپ اس چیپٹر کا آنسر کی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں چیپٹر نمبر 5 اور سیریل کے اعتبار سے لیں گے تو چیپٹر نمبر 20، ہم نہیں جانتے۔ کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ یوجینو مونتالے۔ ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ کن کی لکھی ہوئی ہے یہ؟ یوجینو مونتالے، عمیق حنفی، ظفر کمالی، عطا کاکوی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی یوجینو مونتالے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، یوجینو مونتالے کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ کہاں پیدا ہوئے آپ کو بتانا ہے۔ پیرس، جنیوا،
روم ان میں کوئی نہیں، تو اس کا رائٹ آنسر ہے جنیوا، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، یوجینو مونتالے نے اپنی عمر کا بڑا حصہ کہاں گزارا؟ اپنے زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے یہ کہاں گزارے ہیں، کہاں کاٹے ہیں؟ فلورینس، کیلیفورنیا، شکاگو، برلن۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے فلورینس۔ اس کے بعد دیکھیں یوجینو مونتالے کی شاعری کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ ان کے شاعری کا پہلا مجموعہ کب چھپا؟ 1913، 1914، 1915، 1916۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی 1915 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5، یوجینو مونتالے کو ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری سے کس یونیورسٹی نے نوازا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، میونخ یونیورسٹی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی کیمبرج یونیورسٹی۔ اس کے بعد دیکھیں یوجینو مونتالے کو ڈی لیٹ کے اعزازی ڈگری سے کب نوازا گیا، یعنی کس سال نوازا گیا؟ 1965، 1966، 1967، 1968۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی 1967۔ اس کے بعد دیکھیں زاہدہ زیدی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھی؟ زاہدہ زیدی جو مترجم ہے وہ کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھی؟ علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ اس کے بعد دیکھیں زاہدہ زیدی کس مضمون کی پروفیسر تھی؟ اردو، فارسی، انگریزی، عربی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی انگریزی مضمون کی یہ پروفیسر تھی۔ اس کے بعد دیکھیں یوجینو مونتالے کی زبان کے شاعر ہے؟ جرمن، انگریزی، اطالوی، پرتگالی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی اطالوی زبان کے شاعر ہیں۔ نظام میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا؟ انگریزی، فرنچ، جرمن، اطالوی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی اطالوی زبان سے ترجمہ کیا گیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ نظام میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا؟ تو اطالوی زبان سے، اطالوی زبان سے دوسری زبان میں آیا ہے۔ یوجینو مونتالے کس صدی کا عظیم شاعر ہے؟ 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، 21ویں صدی۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 20ویں صدی کے یہ عظیم شاعر ہیں یوجینو مونتالے۔ یوجینو مونتالے کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1895، 1896، 1897، 1898۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1896 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں یوجینو مونتالے کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل یعنی ان کے اس کتاب میں شامل ہے؟ یعنی کہکشاں حصہ 2 میں شامل ہے۔ ہم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہم نہیں جانتے۔ یوجینو مونتالے کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں یعنی کہکشاں حصہ 2 کے اندر شامل ہے؟ نظم ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ زاہدہ زیدی، طاہرہ زیدی، جیلانی بانو، خدیجہ مستور۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی زاہدہ زیدی۔ اس نے اطالوی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد دیکھیں یوجینو مونتالے کو نوبل انعام سے کب نوازا گیا یعنی کس سال نوازا گیا؟ 1974، 1975، 1976، 1977 عیسوی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1975 عیسوی میں انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اب اس چیپٹر کا آنسر کی آپ کے سامنے ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور
جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے چینل پر جا کر ٹیلی گرام لنک سے جڑیں اور وہاں پر فری میں آپ کو PDF بھی ملے گا، کوئی پیسہ دینا نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔